ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا انا سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا، بیوی کی ڈیمانڈ پہ فوراً بھاگ کے جائے گا، لیکن ماں
دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا، کل پرسوں ہفتے گزر جائیں گے۔ ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، ماں کی خدمت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ ماں دھکے سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ وہ ادنا صدیقہ ہو وہ اقصا ابا ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا مرغوب ہوگا، باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں گی، اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوتے۔ آپ کو اس دن میں نے درس قرآن میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وَبَنِينَ شَهُودًا، وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں، جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں، باپ کے پاس بیٹھتے ہوں، باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں، وہ نعمت ہوتے ہیں۔ اور جو باپ سے جان چھڑاتے رہتے ہوں، جی چراتے رہتے ہوں، پھنس گئے تو 2 منٹ بیٹھ کے ورنہ نہیں۔ بالخصوص بوڑھے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، لیکن اولاد کی دلچسپیاں ہی کوئی اور ہیں، وہ انہیں اولڈ فیشن سمجھتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ دقیانوس، ان سے ہم بات بھی کیا کریں، یہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے۔ جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر، تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، تم تو حرف و صوت سے آشنا نہیں تھے، تم تو لفظوں سے آشنا نہیں تھے۔ انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک ہجا تمہیں بتایا، اور آج تم کہتے ہو یہ دقیانوس ہے۔ تو کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا، محبوب لگے گا، ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی تباہ میں نہیں ہوگا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ سرداری، قبیلے کا بڑا بننا، خاندان کا بڑا ہونا، یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، یہ چالاکی، مکاری، فسق و فجور کی وجہ سے، اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم چور ہوں گے، ہم خائن ہوں گے، ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گے، اوپر بھی پھر یہی کچھ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، اور تم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ۔ ایک خاندان کے لوگ شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے کے ٹو میں رہیں، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے، بہنیں اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہوں، ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ محلہ راحت کا ساما ہونا چاہیے، لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تلا ہوا ہو۔ خاندان، برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونی چاہیے، یہ ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ٹو میں رہنے کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے، کسی کی بہن بیٹی کی آبرو کو اچھالنے کے لیے ہر وقت اسی چکر میں ہو تو کیا؟ والدین کے حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے تو باقاعدہ اس پر رسالہ تصنیف کیا اور مختلف احادیث سے
12 حقوق کا ذکر کیا جو مرنے والوں کے بعد ان کی اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں. ایک حدیث میں 4 حقوق کا ذکر ہے. ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین تدفین، یہ سب جس کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ پہلا حق ہے، اور اگر اولاد خود جنازہ پڑھائے تو ان کی سعادت ہے، اور کسی نیک صالح شخص سے جنازہ پڑھوایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اولاد خود بھی جنازہ پڑھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے. دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو. اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور کوئی میرے لیے دعا کرے. ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد صالحہ ہے، اولاد نیک ہے، تو دعاؤں کا تسلسل بھی جاری رہے گا، اور خود اولاد کا وجود صدقہ جاریہ ہے. اولاد اگر عالم دین ہے تو وہ علم نفع بخش ہے، ماں باپ کو قبر میں نور اور روشنی کا ذریعہ ہے. امام نبہانی علیہ رحمہ جواہر البہار جن ایام کے اندر لکھی ہے، تو اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو گھریلو امور سے جو ہے وہ اس انداز سے محفوظ رکھا، اور اس انداز سے ان کا خیال کیا کہ کوئی بھی گھر کا معاملہ ہوتا تو ان تک نہ پہنچنے دیتی، کہ میرا شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل لکھ رہا ہے اور حضور کی عظمتوں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور میں ان کو گھریلو الجھنوں کا شکار کر دوں، یہ نہیں کروں گی. تو امام نبہانی نے وہ کتاب مکمل کی. اس دوران ان کی اہلیہ نے چونکہ اپنے شوہر کو گھریلو الجھنوں میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ یہ حضور کے دین کا کام کر رہے، تو اس صلے کے اندر امام نبہانی کی زوجہ محترمہ کو 4 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا کہ تو نے میرے خادم دین کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. تیسرا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہے، وہ ہے ان کے وعدوں کو پورا کرنا. اللہ سے وعدہ ہے، کوئی منت مانی ہے ادا نہیں کر سکے، اس کو پورا کیا جائے. مخلوق سے کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا جائے. کسی کا قرض دینا تھا، اس کو ادا کیا جائے. وعدوں کی جو بھی صورتیں ہیں، بلکہ علماء نے لکھا وعدوں کے زمرے میں ان کے معمولات خیر بھی آتے ہیں. یعنی رشتہ داروں میں سے جن غربا کو، عزیزوں، ہمسایوں، محلے داروں میں سے جن کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، خاندان کے جن کمزور افراد کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد بعد میں اس تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کریں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ. تو ان کے انتقال کے بعد وہ رشتہ دار جب گھر آئیں تو ان کو اسی طرح پیار اور اسی طرح محبت، اس طرح عزت اور آبرو ملے. اور جس طرح وہ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی محبت تھی، ان کا تعلق خاطر تھا، تو اولاد اس کو، رشتے کو نبھائے اور اس کو برقرار رکھے، اور اس سے ان کی قبر میں روح خوش ہوتی ہے. تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے لازم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہے. جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو اپنے والدین کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں اور وہ داخل طریقت ہوتے ہیں تو ہم جو بنیادی چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ لازمی بتاتے ہیں کہ رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن روشن نہیں ہوگا. یہ بنیادی بات ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے
اور کعبے کے پردوں کو تھام لا ہے، وہ یمد یدیہ، اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے اے اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ غزیہ بالحرام، اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سفر کیا، جنگل پہاڑ کاٹے، سمندروں کو پاٹ کر کے آگے گیا، ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا، مہینوں کی مسافتیں طے کر کے گیا، اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سین حرم میں مطاف میں کھڑا ہے، لیکن اس کا جسم حرام سے پلا ہے، اس نے جو پہنا ہے اس لباس کا تانا یا بانا حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے، اس نے پیا حرام کا ہے، اس نے کھایا حرام کا ہے، تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں چلا جائے گا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط اس عنوان سے عقل حلال ہے، اس کے بعد پہ صدق مقال ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، روحانیات تو دور کی بات ہے، اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کو ہم نہیں سونگھ پاتے لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں، چونکہ فرشتے انتہائی حساس مخلوق ہے، اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو سونگھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بصیرت عطا کی تھی اور یہ باطنی نظر بخشی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھ سے یہ چیز چھین لے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ایسا گمان پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے وہ حساس جو ہے وہ پاکیزہ وجود دیا، اور ان کی حس ایسی ہے کہ وہ بدبو جو انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کی زبان سے جھوٹ کے ساتھ بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اسے کوئی روحانی مرتبہ مل سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ امکانات سے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی مسلمان، کوئی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے، انسانی کمزوری ہے، کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کبھی اس سے ہو بھی جائے۔ پھر پوچھا کہ بخل کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، کبھی کبھی دولت اسے اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے، جس طرح فرمایا گیا کہ اولاد مبخلتن مجبنتن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں کودنے سے پہلے سوچتا ہے میرے بچے ہیں یتیم ہو جائیں گے، اس کو یہ خیال آتا ہے، پہلے ایسے مال لٹاتا ہے لیکن اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد کا سوچتا ہے کہ ان کے لیے کچھ میں جمع کر لوں۔ تو اولاد فرمایا میرے حضور نے کہ مبخلہ و مجبنہ، یہ بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ تو مومن ہوتا بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس سے بخل بھی ہو جائے۔ لیکن تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ 2 ٹوک کہا، نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، وہ سچ بولنے والا ہو۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، یہ 2 خوبیاں جو ہیں یہ اہل اللہ کا ترائے امتیاز ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں کبھی بھی ناغہ نہ کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی، ساری زندگی تجربہ کر کے دیکھ۔ روزانہ ان کے لیے مغفرت کی اہتمام کے ساتھ دعا کیجئے، ساری زندگی ان کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی۔
اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے بازو سکیڑ کے رکھتے ہیں اور ان کے معاملات میں، ان کے طرز زندگی میں، ان کے انداز معاشرت میں خوش رہتے ہیں اور انہیں راحت، آسانی اور ان کے لیے محبتیں بچھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، رحمتیں پیدا کرتا ہے۔ والدین کے حوالے سے ضرور آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی سرزد تو نہیں ہو رہی، اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا، اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ ان کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھے جا کے ان کی قبر پہ، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے۔ والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو، یہ تمہارے لیے دین ہے۔ نوافل پڑھے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے۔ ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دے گا، تو ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، چھٹا رکن ہے اسلام کا۔ لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نام، کہا جی حضور زندہ ہیں۔ کالا ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ بیمار پڑے اور بیٹا جہاد پہ گیا، اللہ کے رسول اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا؟ کہا نہیں، ماں فالج میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے، غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا۔ پہلا مرشد ماں ہے۔ میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ تھا، تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے، تو میں لڑک گیا، تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے، تو کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے۔ تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں۔ جب آیا تھا ان فوان شباب تھا اور اب تو بڑھاپا اتر رہا ہے، اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں، 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی، یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے۔ تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں، اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں، دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد ان کو راضی کر لے۔ ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں اور کامیابیاں نصیب کرے گی۔ جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرح پھر پلٹا دیتے ہیں۔ دانت گر گئے، سخت اور ٹھوس غذا بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، یاداشت کھونے لگی،
اور ہاتھوں پہ راشہ طاری ہو گیا، اب کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی۔ اسی طرح سکل سماعت کا مسئلہ بھی آ گیا، اور پھر چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، بول و براز چارپائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے، تھوڑا سا چلے بھی تو چارپائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے، ٹھوس غذائیں نہیں کھا پاتا، اعضاء اس کے کمزور ہوتے ہیں، مدمحل ہوتے ہیں۔ وہی حالت دوبارہ بوڑھے بزرگ کی ہو گئی، بوڑھی ماں کی ہو گئی، بوڑھے باپ کی ہو گئی۔ اب ان کو بھی نرم لقمے شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے کہ چبا سکیں۔ اللہ اکبر، بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بچپنے والی ضد پلٹ آتی، اور بول و براز بھی چارپائی پہ۔ اب بوڑھے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتے ہیں اور پھر وہاں چارپائی پہ ڈالتے ہیں، لیکن اس تعفن سے، اس بدبو سے جو بول و براز کی وجہ سے پیدا ہوئی، اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ تو بوڑھے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے، تو اف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سہ لو، ناک پہ کپڑا نہ رکھو، چونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے، تو بوڑھا ہو جائے تو پھر ناک پہ کپڑا رکھے تو بچپنے والی عمر لوٹ آئی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو تعفیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے، بدبو سہ لے، تکلیف گوارا کر لے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہ ہونے دے۔ اللہ اکبر، جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں، سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے ان کو۔ لیکن بوڑھا جب توتلی باتیں کرنے لگے، لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کا بچے ہنستے ہیں۔ تو جس طرح توتلی باتوں کا لاڈ ماں باپ دیکھتے ہیں، بوڑھے کے توتلے لہجے کے بھی لاڈ دیکھے جائیں۔ یہ کلمہ تعفیف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو، اپنے بازو سکیڑ دو۔ جو کہا گیا نا کہ اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دو، یہ پرندہ جب اڑتا ہے فضا میں، اڑان بھرتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور پھر ان کو جنبش کر کے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے تو بازوؤں کو سکیڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب بازو سکیڑتا ہے تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ تو کہا والدین کے پاس جب آؤ تو بازو سکیڑ لو۔ مطلب کیا؟ تم مفتی شہر ہو، تم علامت الدہر ہو، تم ڈی سی ہو، تم ایس ایس پی ہو، تم منسٹر ہو، تم بہت کامیاب بڑے بزنس مین ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، زمانہ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترستا ہے، دنیا کی دانش گاہوں میں تمہاری گفتگو موتیوں کی طرح لوگ جھولیوں میں ڈالتے ہیں، تمہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں، پھول پھینکے جاتے ہیں، تمہارے لیے ریڈ قالین بچھائے جاتے ہیں، دنیا تمہیں تکریم دیتی ہے، لیکن اڑو، عزت پاؤ، لیکن جب ماں کی گود میں آؤ پھر پر سمیٹ لو۔ اب ڈاکٹر بن کے نہ آنا، اب بزنس مین بن کے نہ آنا، اب مفتی شہر بن کے نہ آنا، اب علامت الدہر اور فہامت الزماں بن کے نہ آنا، اب بیٹا بن کے ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھنا۔ تو یہاں آؤ تو بازو سکیڑ کے آؤ، اور باہر جاؤ تو بازو پھیلا لو۔ تو کہا ان کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہ کرنا، بلکہ ان کے سامنے طفل مکتب بن جانا، طفل شیرخوار بن جانا، چھوٹے سے بچے بن جانا، ان کے لاڈ دیکھنا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ باتیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ نہ سوچنا میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس عنوان سے کتنے بڑے جو ہے وہ ضخیم اور علمی اور نکتہ رس دروس دیتا ہوں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے لہجوں پہ بات کرتا ہوں۔ یہی تو حسن ہے، یہی تو تمہارا جمال ہے، اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوتی ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کی تکریم بجا لاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب حج کی فرضیت کے حوالے سے بیت اللہ کی طرف حج کی ترغیب دی تو ایک شخص نے عرض کی افی کل عامن، کیا حضور ہر سال آیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو پھر حضور نے ترغیب دی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، کیا ہر سال آیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لو قلت نعم لوجبت،
اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہوتا تو تم ہر سال ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ تو حضور کی زبان سے اگر ہاں نکل جائے تو وہ دین بنتا ہے۔ لو کل تو نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو وہ واقعہ ہی واجب ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ لو کل تو نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت تو واجب ہو جاتا۔ تو ان کے ہاں بولنے سے واجب ہوتا، تو ان کا قول شریعت ہے، ان کا عمل شریعت ہے، ان کا فیصلہ شریعت ہے، ان کی ہر ادا شریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واقعہ ہی واجب ہو جاتا۔ تو زندگی میں حج ایک مرتبہ واجب ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں 5 سال کے بعد حج کرنے کی روایت موجود ہے، وہ استحباب پر محمول ہوگی۔ صاحب استطاعت اہل خیر کو چاہیے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے۔ یہ مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ حج کی ادائیگی سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہر سال بھی کرنا چاہیں تو یہ سعادت بری بات ہے، چونکہ حج ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، اوبسط یمینہ کا ابایے کا، حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، تو اپنا واقعہ بعد میں خود بیان کرتے کہ میں حاضر خدمت ہو کے کہا کہ حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، فقبضت تو یدی، تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں، میں یوں ہی بیعت اسلام نہیں کروں گا، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لگاؤ، کیا شرط لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میری بخشش فرما دی جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ تو ما قبل کے سارے گناہوں کا حج کفارہ ہے۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو اس کے ما قبل کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور واپس جب پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حج ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دینے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور، یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی ہیں، وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں، حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں
اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہو، جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں، لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے رویے خوبصورت ہوں، بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی۔ کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر، بدن پر، لباس پر، کسی جگہ پر کوئی گرد، کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو، والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہو، ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو، اس کو نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو۔ تو عرض کی، امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لقمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے، اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں۔ وہ ایک فلسفی کہتا ہے مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ ماں نے کہا میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی، یہ ماؤں کے روپ ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہا کوئی لقمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو، لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتا۔